بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ جنت کے باغیچہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فتح الباری وغیرہ معتبر شروع حدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ نمبر ایک کہ یہی ٹکڑا زمین آخرت میں جنت کے اندر منتقل کر دیا جائے گا، اور دوسرا مطلب لکھا ہے فتح الباری میں بھی اور بھی کئی شروعات میں کہ جو آدمی اس ٹکڑا زمین میں اس ریاض الجنہ والے حصے میں آ کر اپنے آپ کو نفل اور عبادات دوسری عبادات وغیرہ میں مشغول رکھے گا تو اس کی اس ٹکڑے میں کی جانے والی یہ عبادات اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ یعنی اس ریاض الجنہ والے ٹکڑے میں کی جانے والی عبادات جنت میں داخلے کا بہت بڑا سبب ہے۔ چنانچہ ہمیں ریاض الجنہ میں پہنچ کر اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھنا چاہیے، جس میں سر فہرست نماز ہے، یعنی نفل نماز ہے۔ تو ہم جا کر وہاں یہ چار عبادتیں بطور خاص سر انجام دیں۔ نمبر ایک نفل پڑھیں، کم از کم 2 نفل پڑھ لیں۔ نمبر 2 دعا مانگنا۔ نمبر 3 تلاوت کرنا۔ نمبر 4 ذکر اذکار کرنا۔ ذکر اذکار میں پھر 3 اذکار زیادہ مشہور ہیں اور مسنون ہیں۔ درود شریف پڑھنا، تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیں، کچھ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، کچھ استغفار کر لیں۔ تو یہ 4 عبادات کرنی چاہیے: نفل پڑھنا، دعا مانگنا، تلاوت کرنا اور ذکر اذکار کرنا۔ اگر ہم عصر کے بعد ریاض الجنہ میں پہنچے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پہنچے یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ریاض الجنہ میں پہنچے تو اب نفل نماز کی عبادت نہیں کریں گے، باقی 3 عبادات کریں گے، یعنی دعا، تلاوت اور ذکر اذکار۔ نفل اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث میں فرمایا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز کی اجازت نہیں حتیٰ تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی عصر پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل کی اجازت نہیں۔ اسی طرح فجر کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر حتیٰ تطلع الشمس، کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کہ فجر کے بعد بھی نفل نماز کی اجازت نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو اب چونکہ عصر اور فجر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں حدیث کی روح سے، چنانچہ عصر اور فجر کے بعد ریاض الجنہ میں جانے والا آدمی اپنے آپ کو ان 3 اعمال میں مشغول رکھے گا: دعا، تلاوت اور ذکر اذکار وغیرہ۔